أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور دین کے ساتھ چلنا نصیب فرمایا ہے اور ایک عظیم الشان سلسلہ عطا فرمایا ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دنیا کی نعمتیں ان لوگوں کو بھی مل رہی ہیں جو اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. دنیا کی نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں اور بعض کے پاس بہت زیادہ اچھی حالت میں موجود ہے. تو دنیا کی نعمتوں کا مل جانا تو انعام ہے ہی ہے، لیکن دین کا مل جانا، اللہ کے ساتھ تعلق کا بن جانا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جانا، اذکار کا کر لینا، یہ اللہ کے بڑے انعاموں میں سے انعام ہے. یہ اللہ کے بڑے انعاموں میں سے انعام ہے. فرمایا اللہ کسی پر اپنا جب فضل عطا فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں.
اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیوں فرمایا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آم کا پودا اور آم میں اگر مٹھاس ختم ہو جائے، آم کا ذائقہ ختم ہو جائے تو آم کو کوئی اگائے گا جی؟ نمک میں کڑواہٹ ختم ہو جائے، نمک کوئی لے گا؟ مرچ میں کڑواہٹ ختم ہو جائے، کوئی لے گا؟ نیمبو میں کھٹا پن ختم ہو جائے، اس کو کوئی لے گا؟ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے، ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ اگر اس کی خاصیت، وعلیکم السلام، اگر اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی، اگر اس کی خاصیت ختم ہو جائے گی، اس کام کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ چیز بے فضول ہے۔ اس کی اب جیسے بعض چیزوں کو جب ہوتا ہے نا، جب انسان کے ذہن میں پتہ نہیں اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے، ہم نے تو بڑوں سے سنا ہوا ہے، اس لیے کہہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بے فضول پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے بے فضول پیدا کیا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ اس کے کام کی چیز بھی نہیں۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں مقصد دے کے بھیجا۔ اب مقصد کو انسان بھول گیا اور ضرورتوں کے پیچھے پڑ گیا، ضرورت کو مقصد بنا کے بیٹھا ہے اور مقصد کو بھولا ہوا ہے کہ مقصد اللہ نے دنیا میں آنے کا دیا کیا ہے، کیوں آیا ہے۔ اور وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب شیطان کا وسوسہ یہاں کام کرتا ہے کہ بھئی اب ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں گے، ہمارے بیوی بچے نہیں، ہمارا کھانا پینا نہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری دکان نہیں ہے، ہماری ملازمت نہیں ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، بس ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت عبادت کریں، کیونکہ مقصد کیا ہے، عبادت ہے۔ وہ وسوسہ کیا چل رہا ہے کہ بھئی ہم ہر وقت، لیکن اللہ نے شریعت کو آسان کر دیا، ہماری ضرورتوں کو ہی ہماری عبادت بنا دیا، ہماری ضرورتوں کو عبادت بنا دیا کہ جس انسان کی جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرے، طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے، اس کی کامیابی۔ دفتر جا رہا ہے ضرور جائے، ایمانداری سے کام کرے، جاتے ہوئے اپنے اذکار کرے، وہاں بیٹھے ہوئے اپنے اذکار کرے، اللہ اس کی وہ ڈیوٹی عبادت میں شمار کر دے گے۔ دکاندار ہے، دکان میں اپنی چیزیں بیچتے ہوئے بے ایمانی نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جو بات کرتا ہے اس بات سے مکرتا نہیں ہے، جو مال دیتا ہے اس مال کو دینے کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، اس میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ اب جب یہ اپنا کام کر کے واپس آئے گا تو اس کا تمام کاروبار عبادت میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت مشکل ہے، یہ عبادت مشکل ہے۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملات اور ہوتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ کھردرے تھے. فرمائے تمہارے ہاتھوں پہ یہ سخت کیوں ہیں، کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو اٹھا کے بوسہ دیا. کس کے لیے؟ یہ ہاتھ حلال روزی کمانے والے. اور فرمایا جس نے اپنے بچوں کے لیے مفہوم، اور جس نے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کیا وہ جنتی ہے. ہمارا کام ہی ہماری عبادت ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں کیا جائے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں کرتے، اور ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کو غلط کہہ، فلاں نے فلاں کام غلط کیا، فلاں نے فلاں کام غلط کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. میری غلطی کیا ہے؟ میں کہاں سے غلط ہوں؟ میرے میں خرابی کیا ہے؟ میرے اندر معاملات، اگر میں 100% تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. نہ کسی ایک سلسلے کے ٹھیک ہونے سے میری کامیابی ہو سکتی. یعنی ایک سوال یہ ہے کہ نقشبندی شاذلی سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیز ہے یہ کس حساب سے چل رہی ہے. سلسلہ چھوڑ دو، بس چھوڑ دو. سلسلہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، سلسلہ جو ٹھیک چل رہا ہے، سلسلہ جو ٹھیک چل رہا ہے، سلسلے کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یا سلسلے کے جو لوگ ٹھیک چل رہے ہیں، اگر وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں ان کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. لیکن میں جو سلسلے کے اصولوں پر پورا نہیں اتر رہا، کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ کیا میں بھی ان بشارات میں شامل ہوں گا جہاں دوسرے عمل کرنے والے ہو رہے ہیں؟ یعنی بڑی مثال لے لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دیوبند ٹھیک ہے، تو مان لیا کہ دیوبند کے بزرگ ٹھیک ہیں، لیکن کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دیوبند والے جو اکابر گزرے ہیں ان فضائل میں شامل ہو سکوں؟ ہم یہ کہیں کہ بریلوی ٹھیک ہیں، تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں بریلوی بزرگوں کے اس میں شامل ہو سکوں؟ ہمیں تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ میرے اعمال. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 73 فرقے ہیں، کامیاب فرقہ کون سا ہے؟ سوال شرارت کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ کہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں، تو پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک کیسے ہیں، آپ میں تو یہ خرابیاں ہیں. تو فرمایا کہ بے شک 73 فرقے ہوں گے، کامیاب وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، پھر وہ کسی بھی فرقے سے ہو اللہ اسے جنت میں داخل. ہمارا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم چل کون سے رستے پہ ہیں، ہمارا رستہ کیا ہے؟ ہم سنت پر چل رہے ہیں. پھر اپنی تحقیق ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز پر میں چل رہا ہوں، جس چیز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، سیدھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی اور اسے اللہ سیدھا رستہ نہ دکھائے. جب دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ وہ دیتا ہے، تو دین پر چلے گا تو کیوں نہیں دے گا؟ چلنے کی کوشش کرے گا، نیت اللہ چلائے گا خود. بات ہے دل کی نیت، عمل کا اعتبار. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جس انسان کا اپنا عمل ٹھیک ہوگا اللہ اسے کامیابی دیتا ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی ہے یا آخرت کی. معاملات کی خرابیاں، جیسے پہلے بھی عرض کی، معاملات کی خرابیاں کہاں سے ہوئی؟ جب ہم نے مخالفتیں شروع کر دی کہ دنیا کو چھوڑ دو اور آخرت. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کے کام صحیح طریقے سے اصولوں پر کرنے. ہر چیز کو اپنے اصول پر کریں تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے. جس ادارے میں، جس سلسلے میں، جس جگہ پر آپ ہیں وہاں کے اصول کیا ہیں، وہاں کے ملک کا قانون کیا ہے. اور یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ ہر چیزیں ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی میں یہ چیز لکھی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے ملک کی بات لے لیں. ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے حکمران کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اطاعت خداوندی کی وجہ سے اپنے امیر کی، اب امیر میں یہ بات سمجھ لیں، امیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ملک میں ہیں تو ملک کا حکمران، صوبے میں ہیں تو صوبے کا بڑا، شہر میں ہیں تو شہر کا بڑا، جس محکمے میں کام کر رہے ہیں اس کا بڑا، جس گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کا سربراہ، جس سلسلے میں ہیں تو اس کا امیر. پھر اسی طریقے سے سٹیپ چھوٹے چھوٹے. آپ نے اپنے سے بڑے ہر امیر کی اطاعت کرنی ہے. وہ تبلیغ والے فرماتے ہیں جس کو ماننا آ گیا اس کو دین آ گیا، جس کو ماننا آ گیا اس کو دین آ گیا. بسا اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے، پہلے میں وہ امام رحمہ اللہ کی بات کمپلیٹ کر لوں. پھر یہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے حکمران کی بات تب بھی مانیں گے جب وہ ظالم اور جابر ہوگا، اور ہم اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے اور اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تب تک کہ جب تک کہ وہ ہمیں گناہ کا حکم نہ دے، اور اس کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. اب آ جائیں کہ جب ہم اس کے لیے خیر کی دعا مانگیں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس سے اچھے کام کرا لے، تو پھر ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں نظام چلانے والا اللہ ہے، حاکمیت دینے والا اللہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء یا جو مولوی کہتے، کوئی کہہ رہے کہ جی فوج نے بنایا ہے، کوئی کہہ رہے جی امریکہ بناتا ہے، کوئی کہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں بناتا، نعوذ باللہ. فوج کے دل میں ڈالنے والا کون؟ کسی اور کے دل میں ڈالنے والا کون؟ تو حاکمیت تو اللہ نے دی ہے، تو درست کون کرے گا؟ تو دعا مانگے نا ہم، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ وہ حضرت فرماتے ہیں جس کے اعمال ٹھیک اس کا حکمران ٹھیک، جس کے نہیں ٹھیک اس کا حکمران خراب. ہمارا ٹھیک ہے تو ہمارا حکمران بھی ٹھیک ہے. ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں آزاد بیٹھ کر، یہاں جس قسم کی یہ لائف چل رہا ہے، جو مرضی ہم بات کریں اسلام کے لیے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. وہ ایک واقعہ حضرت جی نے سنایا تھا کہ دو دیوبند کے مولوی بیٹھے تھے اور وہاں پر شاہ رخ خان بیٹھا تھا، لائیو پروگرام چل رہا تھا.
اور شاہ رخ خان نے یہ بات کی کہ میں گیتا بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں گیتا بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں. تو وہاں کا بیٹھا ہوا مولوی جو وہاں دو بیٹھے تو ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں حکومت کا پریشر تھا. اگر جواب دیتے تو پھر وہاں بھی جواب دے انہوں نے. تو ان کو سننے والے لوگ یہ مانیں گے کہ گیتا پڑھنا بھی جائز ہے اور قرآن پڑھنا بھی، دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہو. تو کیا میسج جا رہا ہے یہاں پہ؟ تو آپ کھل کر بول سکتے ہو. یہاں تو وہ بات ہے کہ اچھی چیزوں کو بھی برا کہا جاتا ہے کہ جی تسبیح پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. دل کا حال اللہ جانتا ہے. یہ خطرناک چیزیں ہیں. نیتوں کے فیصلے یہ خطرناک چیزیں ہیں. بغض میں آ کر، دشمنی میں آ کر ہم کم سے کم ان چیزوں کو تو نہ چھیڑیں کہ جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے. کسی کے اوپر کفر آپ دیں گے تو لزوم آپ کے اوپر آئے گا، یعنی وہ کفر آپ کے اوپر لوٹے گا اگر آپ نے اس کا ثابت نہ کیا. یہ چیزیں سیکھ کر آگے سکھانے والی ہیں، آگے پھیلانے والی ہیں. اس امت کو اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے پیدا کیا، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. عمر رضی اللہ عنہ میں ایک خاصیت ہے اس امت کی. ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک گلستان ہے پاکستان. اس میں اتفاق اور محبت کی فضا قائم کر کے ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ کر ہم یہاں محبت قائم کر سکتے ہیں. اور اس ایک اتفاق سے اور اس ایک محبت سے اور ایک جماعت ہونے سے ہمیں اگر کوئی نہ توڑ سکے تو پوری دنیا پر حکومت ہو سکتی ہے. جب جب مسلمانوں کی حاکمیت آئی یا غلبہ آیا یا مسلمانوں نے دنیا پر قبضہ کیا تو وہ اتفاق اور اتحاد سے کیا جو آج ہم میں نہیں ہے. پھر وہ سلسلہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، کچھ بھی ہے، ہم میں سے جب کسی دوسرے کو طاقت ملتی ہے وہ دوسرے کو نہیں مانتا ہے. حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ میرے سے اوپر کیوں جا رہا ہے. وہ بے جا پیدا ہو جاتی ہے، اس کو امارت مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو یہ بنا دیا گیا، یہ اس کے قابل نہیں تھا، اس کے قابل میں تھا یا اس کے قابل وہ تھا، حضرت نے اس کو بنا دیا، استاد جی نے اس کو بنا دیا، مجھے بنانا چاہیے تھا. جس کو اللہ نے بنایا ہے، استاد کے دل میں یا امیر کے دل میں یا جنہوں نے بنایا ان کے دل میں ڈالنے والا کون؟ آپ کو نہیں بنایا گیا تو آپ اس پہ شکر ادا کریں کہ اگر جس کو بنایا گیا ہے، اب جو امیر ہے اگر اس سے غلط فیصلہ ہوتا ہے تو وہ غلط فیصلے کا جواب دے اللہ کے ہاں ہوگا. آپ کو نہیں بنایا گیا، آپ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس سے غلط فیصلہ نہ ہو، اور اگر کوئی ہو جائے تو اللہ شر میں خیر ڈالنے والے ہیں. اس سے دعا کریں کہ اللہ یا تو یہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے یا پھر اسی فیصلے میں تو خیر ڈال. جس کو ہمارا بڑا بنا دیا جائے اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا. تقوی والے آدمی تھے، متقی آدمی تھے، لیکن کیا کہ وقت کے حاکم تھے کہ فساد پیدا نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، اس لیے اس وقت کے حاکم کے ہاتھوں شہید. خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھ لیں.
جب تک کہ پوری کی پوری حکومت کے اندر بغاوت آ نہیں گئی، انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، عقائد کا پتہ تھا۔ ہم علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو غور و فکر کرنی چاہیے نا۔ ہر چیز میں وہ ایک موبائل لینا انہیں تو 15 بندوں سے مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون سے ماڈل کا لے لوں، کس سے لے لوں، کہاں سے سستا ملے گا، سستا بھی مل جائے اچھا بھی مل جائے۔ گاڑی لینی ہو اس کے بارے میں، دکان ڈالنی ہو 10 بندوں سے مشورہ ہوگا، کون سی دکان ڈالوں، کس میں فائدہ ہوگا، کس میں پیسے زیادہ بچیں گے، کس میں کون سے کاروبار میں زیادہ معاملات ہوگا۔ صبح شام مشورے چل رہے ہوتے ہیں، کیا کروں کیسے کروں۔ ایک اپنی زندگی کے دین کے معاملے میں ہم مشورہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگو اور اللہ دے؟ آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، جب اللہ کی طرف آؤ گے تو پھر اللہ، لیکن اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ تھامنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ ہم اللہ کی طرف جانا چاہیں، بات یہ ہے کہ ایک پنڈی جانا ہو تو اس کے لیے کسی کے پاس تو 10 مرتبہ سے فون کر کے پوچھے، یہاں سے مڑوں وہاں سے مڑوں، یہ کروں وہ کروں۔ ہاں پوچھتے کہ نہیں پوچھتے جی؟ اور اللہ تک جانے کا راستہ اتنا آسان ہے۔ اللہ تک جانے کا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ مانگو گے تو مل جائے گا، لیکن ہے مشکل، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ مشکل بھی آسان۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، پھر وہ مشکل نہیں رکھتی۔ پہلے جب آپ کے دل کام نہ ہو لیکن دل مطمئن ہو جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو تھام لیا ہے، اللہ نے آپ کو تھام لیا ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب کام ہو جائے گا۔ لیکن آزمایا تو ہر بندہ جائے گا، جب نیکی کریں گے آزمائش ضرور آئے گی، کیونکہ اس نیکی کو اللہ نے قبول بھی۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو پہنچانا مشکل ہے۔ قیامت تک آپ کے کھاتے میں نیکی ہو، شیطان کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر یاد کرا کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور یہاں منہ سے نکلی تو پھر لوگوں کے لیے ہو گئی، پھر وہ نیکی تو نہ رہی۔ نیکی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نیکی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اخلاص کے ساتھ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اس سے بدلہ، وہ جیسے حضرت فرماتے ہیں جس سے بھی نیکی کرو اس سے شکریہ کی امید بھی نہ کرو، اور دوسرا جس کے ساتھ نیکی کی گئی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کا احسان مند رہے، اور فرمایا جو کسی انسان کا احسان مند نہیں رہتا وہ پھر اللہ کا بھی احسان مند نہیں رہتا۔ اللہ سے بھی گلے کرتا ہے جس نے سب کچھ دیا۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں دنیا کے لحاظ سے وہ بھی قیمتی ہیں، لیکن یہ جو دین کے ساتھ جڑنا ہے یہ بھی قیمتی ہے، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے ہمارا یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت سلسلوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عبادات ہیں،
کیا ہے؟ عبادات کی کثرت ہے. ہم بھی شروع میں پریشان ہو گئے کہ ہمارے سلسلے میں عبادات کی کثرت نہیں ہے. کثرت سے مراد ذکر تو بہت کثرت کے ساتھ ہے جو دوسرے سلسلوں میں نہیں ہے، لیکن جب خدمت کا کام آتا ہے تو ذکر تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن خدمت بڑھ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت سے اللہ ملتا ہے. شروع میں یہ لفظ سنا تھا نا خادم الامت، اور حضرت فرمایا کرتے جسے خادم کہتے تھے میرے نام کے ساتھ القابات مت لگایا کرو. جس کو خادم الامت کی معنی سمجھ میں آ گئے وہ مجھے سمجھ جائے گا، اسے کچھ اور بتانے کی. اور حقیقت بات ہے کہ جیسے جیسے یہ خادم الامت کے پرت کھلتے ہیں نا، میں نے ایسا شیخ، میں نے ایسا پیر، میں نے ایسا انسان، میں نے ایسا بھائی نہیں دیکھا. بڑے بڑے نیک بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تبلیغ کے میں گئے، تبلیغ کے بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بزرگ نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیر نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ولی نہیں ہوں گے، مگر نہ ایسا پیر دیکھا جس کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہو. ہر چیز نرالی ہے، اتنا وسعت قلب اللہ نے دیا ہے.